السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ جو ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ شوہروں کی قدر کرنی ہے، ہمیں کس طرح سے شوہروں کی قدر کرنی ہے۔ دیکھیے عزیز ماؤں اور بہنوں، شوہر کا جو یہ رشتہ ہے، یہ بہت بڑا رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو جو ہے ہر رشتے سے بڑا رشتہ بنایا ہے۔ ماں باپ بھائی بہن، ہر رشتے سے بڑا رشتہ شوہر کا رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لڑکی جس کا نکاح ہونے والا تھا، وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ یا اللہ کے رسول، میرا نکاح ہونے والا ہے، مجھے بتائے کہ مجھ پر میرے شوہر کے کیا حق ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے شوہر کے جسم پر پھوڑے آ جائے اور پھر اس میں پیپ بھر جائے اور پھر تو اس پیپ کو زبان سے چاٹ چاٹ کر بھی صاف کرے، تب بھی تو نے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کے رشتے کو کتنا بڑا رشتہ بنایا ہے۔ شوہر کی قدر ان عورتوں سے پوچھو جنہوں نے حال ہی میں اپنے شوہروں کو کھو دیا ہے۔ شوہروں کی قدر ان عورتوں سے پوچھو، ان لڑکیوں سے پوچھو، ان بہنوں سے پوچھ لینا جنہوں نے اپنے شوہروں کو کھو دیا ہے، جن کے شوہروں نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ شوہر کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے باہر کے کام کاج کے لیے لگایا ہوا ہے، اور عورت گھر میں رہ کر اس کے گھر کو سنبھالنے کا کام یہ عورت کے ذمہ ہے۔ جب شوہر کمائی کر کر لاتا ہے نا، جب شوہر کچھ کما کر لاتا ہے تو وہ کبھی گنتی نہیں کرتا، اس کی کمائی کی گنتی نہیں کرتا، اس کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں۔ اور جب عورت کماتی ہے نا تو وہ ہر روپیے کو گنتی ہے، ہر روپیے کو گنتی ہے۔ شوہر جو کماتا ہے اسے صرف اس چیز کی پڑی ہوتی ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو کیسے کھلاؤں، میں اپنے گھر والوں کو کیا کھلاؤں، کیسے ان کی ہر ضد کو پورا کروں، کیسے ان کی ہر ضرورت کو پورا کروں، کیسے بچوں کے لیے ہر چیز کو جو ہے اس کو پورا کرنا ہے، اس کی ہر چیز کو اس کو مینیج کرنا ہے۔ گھر کے راشن سے، گھر کا کرایہ ہے، بچوں کی اسکول کی فیس ہے، ہر چیز یہ صرف شوہر مینیج کر سکتا ہے، یہ عورت اکیلی مینیج نہیں کر سکتی۔ یہی تو ہے نان نفقہ، یہی نان نفقے کو اللہ تعالیٰ نے شوہر کے ذمہ لگایا ہوا ہے۔ بیویوں سے ریکویسٹ ہے، ہر عورت سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے شوہروں کی عزت کرے۔ ان کی عزت جو ہے یہ بہت بڑی دولت ہے۔ آپ کسی کو دے گے تو آپ کو عزت ملے گی، اگر آپ کسی کو نہیں دے گے عزت تو آپ کو بھی عزت نہیں ملے گی۔ اگر عزت چاہیے تو پہلے عزت دینی پڑے گی، تبھی عزت ملے گی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے گھر کو برباد نہ کریں، اپنے گھر کو تباہ ہونے سے بچائیں۔ جتنا ہو سکے اپنے معاملات اپنے شوہر کے بیچ میں ہی اپنے معاملات کو سالو کریں۔ اگر تیسرا ان کے بیچ میں آ جاتا ہے تو یاد رکھنا، تیسرا شخص، میاں بیوی کے رشتے میں تیسرا شخص آنے والا وہ شیطان ہوتا ہے۔ تو کسی کو یہ اجازت نہ دے کہ وہ تمہارے معاملات کے بیچ میں بولے، اپنے معاملات خود ہی نمٹائے۔ اور جب شوہر گھر سے باہر جائے تو ہنستے ہوئے رخصت کرے، اور جب گھر آئے تو ہنستے ہوئے استقبال کرے، مسکراتے ہوئے استقبال کرے۔ کہا جاتا ہے کہ بہترین بیوی وہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہترین بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کو رخصت کرتے وقت مسکرائے، اور جب گھر میں آئے تو اس کا ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے استقبال کرے۔ یہ شوہر کا حق ہے، اسے حق دے کی قدر کرے، کیونکہ آپ کسی کی قدر کریں گے تو آپ کی قدر کی جائے گی۔ اگر آپ ہی قدر کرنا چھوڑ دیں گے تو قدر اپنی نہیں ہوگی۔ شوہر کو بیماری میں کبھی بھی تنہا اور اکیلا نہ چھوڑے، مشکل وقت میں کبھی بھی تنہا اور اکیلا نہ چھوڑے۔
یہ وہ وقت ہے جس میں سب سے زیادہ اس کو ضرورت بیوی کی ہوتی ہے. اپنے رشتے کو جو ہے نا مضبوط بنائے. اس کو مضبوط بنانے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ تھوڑا سا برداشت کرنا ہے. برداشت کرنا سیکھ لے، کیونکہ جس نے برداشت کرنا اور صبر کرنا سیکھ لیا وہ جیت گیا. زندگی کی سب سے بڑی جو سب سے بڑا درجہ 3 چیزوں کا ہے: صبر، شکر اور محبت. یہ 3 چیزیں جس کے اندر ہے وہ جیت گیا. صبر جو ہے یہ کیا کرتا ہے؟ صبر مصیبت کو ٹالتا ہے، اور شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے، اور محبت یہ خوشیوں کا خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو سب کو جو ہے ان چیزوں سے، تینوں چیزوں سے مالا مال کریں. یہ 3 بہت بڑی نعمتیں ہیں: صبر، شکر اور محبت. جس کو یہ 3 چیزیں آ گئی وہ ہر حال میں کامیاب ہے، اور جس کو یہ تینوں چیزیں نہیں آئی تو وہ ناکام ہے. جس نے صبر کرنا چھوڑ دیا، جو بے صبرا بندہ ہو گیا، وہ ناکام ہے. جس نے شکر کرنا چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ اس کو اور مشکل میں ڈال دیتا ہے. اور جس نے محبت کرنا چھوڑ دی، تو اس محبت جس نے چھوڑ دی، جس نے نفرت کو بانٹا اسے نفرت کو پایا، اور جس نے محبت کو بانٹا اس نے محبت کو پایا. تو محبت کرنا سیکھے، اپنے آس پاس کے لوگوں سے محبت کرنا سیکھے، انہیں سمجھنے کی کوشش کرے کہ سامنے والا آپ سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے. اکثر شوہر ایسے ہوتے جو زبان سے کسی چیز کا اظہار نہیں کرتے کہ ان کو کس چیز کی ایکسپیکٹیشنز ہے، لیکن وہ چاہتے بہت کچھ ہے. تو یہ بیوی کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کو سمجھے، اور سمجھ کر اس طرح سے جو ہے اپنا رسپانس کرے ہر چیز پر. گھر میں صاف صفائی کا خیال رکھے، اپنا خیال رکھے. یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس سے اپنے گھر کو اپنا جنت بنائیں. یہ گھر کو صحیح کرنے کا کام یہ عورت کا ہے. گھر کے ماحول کو صحیح کرنے کا کام عورت کا ہوتا ہے. یہاں دونوں پہیے جو ہے صحیح ہونا چاہیے. دونوں پہیے صحیح ہو تو گاڑی صحیح چلے گی. اگر ایک بھی پہیے، اگر سائیکل چلاتے ہیں، سائیکل تبھی اپنی منزل تک صحیح سلامت چلتی ہے جب اس کے دونوں پہیے صحیح سلامت ہوں. اگر اس میں سے ایک بھی پہیا پنکچر ہوگا تو ہماری سائیکل نہیں چلے گی، وہ بیچ میں رک جائے گی. ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائے، کیونکہ قرآن میں بتایا جاتا ہے کہ میاں بیوی جو ہے ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ لباس ہے. تو لباس کیا کرتا ہے؟ جسم کے عیبوں کو چھپا کر اسے زینت بخشتا ہے، خوبصورت بناتا ہے. تو اپنے پارٹنر کے عیبوں کو چھپائے اور خوبیوں سے اپنی زندگی کو جو ہے اچھی بنائے، خوبصورت بنائے. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنے گھروں کو سدھارے، سنوارے. دیکھیں، 4 ان کی سنیں تو وہ ایک آپ کی سنیں گے، لیکن سنیں گے ضرور، کچھ نہ کچھ وہ ضرور آپ کی سنیں گے. لیکن سب سے پہلے تو آپ کو کچھ سننا پڑے گا. جب آپ کچھ سنیں گے تو تبھی وہ کچھ سنیں گے. جب آپ ہی ان کی ہر بات کو ٹالتے رہیں گے تو آپ کی کوئی چیز سنی نہیں جائے گی. شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے نظر کا، اپنے گھر کی عزت کا اور بچوں کا، گھر کے شوہر کے مال میں خیانت نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص کے بارے میں بالکل مت پوچھو کہ ان کو کتنی سزا دی جائے گی، کتنی سخت سزا ہوگی. سب سے پہلا وہ مسلمان جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جائے اور اپنی امیر کی نافرمانی کرے، اور دوسرا وہ غلام جو مالک سے بھاگ جائے اور اسی نافرمانی کی حالت میں اس کو موت آ جائے، اور تیسری وہ عورت جس کا شوہر اس کی ضروریات کا خیال کرتا ہو، اسے خرچہ دیتا ہو، ہر چیز ضرورت کا پورا کرتا ہو، اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی نے اس کے مال میں اور اپنی عفت میں خیانت کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت سخت سزا دے گا. یہ جو ہے اس حدیث سے
ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کر. یہ جو حدیثیں ہیں، دیکھیں اپنے زندگی کو، اپنے گھر کو صحیح بنانے کے لیے، ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے، ایک دوسرے کی قدر کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو عزت دینے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ایک دوسرے کے حق کو جانیں کہ ایک دوسرے کے حق کیا ہیں. جب تک ہم حقوق ہی نہیں جانیں گے تو ہم کیا جیے گے، ہے نا. جب کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں، پہلے میڈیسنس بیماری کو جانیں کہ بیماری کیا ہے، پھر ٹریٹمنٹ اس حساب سے ہم ڈاکٹر سے لیتے ہیں. تو اسی لیے یہاں مطلب اس فیملی لیول پر بھی یہی بات آتی ہے کہ اپنے حقائق کو جانیں اور ان کے حساب سے اپنی زندگی کو جیے. انشاءاللہ زندگی بہت خوبصورت ہوگی. تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا شوہروں نے بھی خیال رکھنا ہے اور بیویوں نے بھی جو ہے اپنے گھر کو صحیح بنانے کے لیے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اپنے گھروں ایک دوسرے کے حقائق کو جانیں. السلام علیکم. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے میاں بیوی کے. ابھی جو الگ الگ ویڈیوز بنے ہیں، انشاءاللہ ایک کمبائنڈ ویڈیو بھی بنے گا. جزاک اللہ.